کہ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھے کپڑے دھو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک بچھو بڑا سارا آ رہا ہے، تو یہ چونک گئے، اس کو دیکھا تو وہ پانی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ بچھو نابینا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، پانی کی طرف آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دیکھا ایک بڑا سارا کچھوا وہ کنارے لگ گیا، یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اب کچھوا اس دریائے نیل کے دوسرے کنارے کی طرف رخ کر کے تیرنا شروع ہو گیا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہے۔ یہ جب انہوں نے کیفیت دیکھی تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا اللہ کی قدرت کا کوئی نہ کوئی راز ہے اس میں، تو مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ کشتی والے کو آواز دی، اس کو بلایا، کشتی کرائے پر لی اور سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب وہ دوسرے کنارے لگا کچھوا، کشتی بھی کنارے لگ گئی، وہ بچھو وہاں سے اترا اور آگے جنگل کا سفر شروع کر دیا۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک شہزادہ جو جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا، شہزادہ سویا ہوا ہے لیکن وہ ہے نشے کی حالت میں، منہ سے اس کے جھاگ ہے لیکن بے ہوش ہے، اور ایک تیزی سے اژدہا، بڑا اژدہا سانپ آ رہا ہے جو اس نوجوان شہزادے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ بچھو آگے بڑھتا ہے، جب ایک گز وہ سانپ قریب آ گیا، ایک گز کا فاصلہ رہ گیا، تو اس بچھو نے فوراً چھلانگ لگا کر اس کو ڈسا، سانپ کو، سانپ وہیں گر گیا، مر گیا، اور یہ بچھو واپس روانہ ہو گیا۔ دریا کے کنارے اس کچھوا انتظار میں تھا، یہ دوبارہ سوار ہوا اور روانہ ہو گیا پیچھے۔ یہ دوبارہ کشتی پر سوار نہیں ہوئے، یہ واپس چلے گئے اس شہزادے کے پاس، اس کو اٹھایا، جگایا، جیسے وہ اٹھا، دیکھا بھئی کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا قریب دیکھ یہ کیا ہے، تو بہت بڑا اژدہا مرا پڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا ہے، تیرے حفاظت کا عجیب انتظام ہوا۔ پھر اس شہزادے کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے یہ ترتیب دیکھی ہے، اللہ نے تیرے بچانے کا کیسا انتظام کیا۔ جب اس شہزادے نے بات سنی فوراً رونے لگ گیا کہ میں تو اپنے رب کو بھول چکا تھا اور غفلت میں اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا تھا، اللہ اس وقت بھی مجھے نہیں بھولا اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ اسی وقت توبہ کی اور اللہ کا قرب پایا اور وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔ اللہ تعالیٰ حالات بھیجتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے۔